بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک میوزک سننے والوں، کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کوئی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے، ذکر اذکار بہت پسند ہے۔ وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، عبادت کی طرف نہیں آتے۔ کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکان پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو
حقیر جانے گا حقیر. آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں. کتنا دردناک وقت ہوگا اللہ اللہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے. مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے. آپ بتائیں تو صحیح. اور اسی نماز سے ہم دور ہیں. عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں. آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا. دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے. محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا. محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے. تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو. امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا. زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں. تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے؟ سر سجدے میں قربان کیا ہے. اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے. آپ سے پوچھوں جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیبیاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا. آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا لیکن یہ حقائق ہے.